السلام علیکم دوستوں، میں ہوں نور، آپ کا اپنا رومانٹک اردو ناولز۔ آج لے کر آئی ہوں ایک دل کو چھو لینے والی کہانی، میرے نصیب کا چاند۔ سادگی اور ٹیلنٹ کی طاقت سے ایک غریب لڑکی یاسمہ کی زندگی بدل جاتی ہے جب شاہ انڈسٹریز کا امیر اور باوقار CEO ساحر شاہ اسے اپنا بنا لیتا ہے۔ ماضی کے زخم، خاندانی تنازعات، جھوٹ، حسد اور صبر کا خوبصورت صلہ۔ یہ کہانی محبت اور قسمت کی ایک شاندار مثال ہے۔ پوری کہانی سننے کے لیے ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں۔ الارم کی آواز پر یاسمہ کی آنکھ کھلی تو اس نے ٹائم دیکھا تو صبح کے 7:30 بج رہے تھے۔ وہ جلدی سے اٹھی اور اپنے بابا کو سہارا دے کر واش روم میں لا کر ان کا ہاتھ منہ دھویا، پھر ان کا کرتا وغیرہ بدل کر وہ خود جلدی سے تیار ہوئی۔ اسے آج ایک انٹرویو کے لیے جانا تھا اور 9 بجے کے قریب اسے وہاں پہنچنا تھا، اس لیے وہ جلدی سے بس کپڑے چینج کر کے حجاب لپیٹ کر فوراً نیچے آئی تو حال میں تائی اماں صبا بیگم صوفے پر براجمان تھی، جن کے چہرے پر ہر وقت رہنے والا تکبر آج کچھ زیادہ ہی نمایاں تھا۔ یاسمہ نے نظریں جھکا کر سری سے سلام کیا اور جواب کا انتظار کیے بغیر کچن کی جانب بڑھ گئی، جہاں زندگی کی تگ و دو میں تھکی ہاری اس کی ماں صدیقہ بیگم ناشتہ تیار کر رہی تھی۔ گڈ مارننگ مما، یاسمہ نے پیچھے سے ان کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے نرمی سے کہا۔ یہ اس کا روز کا معمول تھا، ماں کی تھکن بانٹنے کا اس کا اپنا ایک انداز۔ صدیقہ بیگم نے مڑ کر بیٹی کے سر پر پیار دیا، مگر ان کے مسکراہٹ کے پیچھے چھپے فکر کے سائے یاسمہ سے ڈھکے چھپے نہ تھے۔ بیٹھ جا جلدی سے، ناشتہ کر لو، پھر تمہیں جاب کی تلاش کے لیے بھی تو نکلنا ہے نا۔ اور یہ صبغہ اب تک نہیں اٹھی کیا؟ نہیں مما، اور سونے دیجیے نا اسے، آج کالج سے چھٹی ہے اس کی، یاسمہ نے اپنے مخصوص دھیمے لہجے میں کہا اور ٹرے میں پراٹھا رکھ کر کچن کے چھوٹی سے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ گئی۔ ابھی اس نے پہلا نوالہ ہی لیا تھا کہ صبا بیگم حال سے اٹھ کر کچن میں آ گئے۔ واہ واہ، یہاں تو عیاشیاں ہو رہی ہیں، موجیں کرو بھائی تم لوگ۔ صبا بیگم کی زہریلی آواز کچن کی دیواروں سے ٹکرا کر صدیقہ بیگم کے دل پر لگی۔ یاسمہ کا ہاتھ رک گیا، اس نے تائی اماں کی طرف نہیں دیکھا، مگر اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ صبا بیگم کچن کے دروازے سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی، لہجے میں طنز کے تیر بھر کر بولی۔ باپ بیچارہ چرپائی سے لگ گیا ہے، کام کاج کا وہ رہا نہیں، اور یہاں بیٹیاں مفت کی روٹیاں توڑ رہی ہیں۔ کچھ شرم حیا ہوتی ہے انسان میں۔ ارے روٹی کھانے کے لیے یا تو گھر کے کام کرو یا پھر کما کر لے کر آؤ بیوی۔ اتنے دنوں سے جاتی ہوں، خالی ہاتھ لوٹ آتی ہوں، کوئی نوکری کیوں نہیں دیتا تمہیں؟ سیکھو میری تہمینہ سے کچھ۔ جانتی ہو میری تہمینہ کو اتنی بڑی کمپنی میں سیکرٹری کی جاب مل رہی ہے، وہ میری بیٹی جس نے اپنی ماں کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔ صدیقہ بیگم نے خاموشی سے چولہا بند کیا اور سر جھکا لیا۔ صبا بیگم کو اپنی تعلیم اور اپنے رتبے پر ہمیشہ سے بڑا مان تھا، وہ اسے اپنی زندگی کا سب سے بڑا تمغہ سمجھتی تھی، اور وہ ان کے شوہر دونوں پڑھے لکھے اور برسر روزگار تھے۔ میں نے اور میرے شوہر نے اپنی زندگی بنائی ہے صدیقہ، میں بھی اتنی بڑی کمپنی میں اتنے عرصے جاب کرتی رہی، میرے شوہر بھی اسٹارٹ سے ہی مہینے کا 50,000 کماتے تھے، اور اب تو ماشاءاللہ لاکھ سے اوپر سیلری ہے۔ جب ریٹائر ہوں گے تو پینشن الگ لگے گی۔ تمہارے شوہر آصف کی طرح تھوڑی تھے کہ عقل ٹھکانے نہ تھی، نہ پڑھا لکھا نہ کچھ، ایک پرچون کی دکان ڈالی اور وہ بھی ہاتھ سے گنوا بیٹھے۔ اب بیٹھ کر دوسروں کا منہ تکو یا پھر مفت کی روٹیاں توڑو۔ صبا بیگم نان سٹاپ بولتی جا رہی تھی، ان کا ہر لفظ صدیقہ بیگم کی آنکھوں میں نمی بن کر تیرنے لگا۔ وہ عورت جس نے اپنے شوہر کی بیماری اور غربت میں کبھی حرف شکایت زبان پر نہ لایا تھا، آج اپنوں کے طنز کے سامنے بے بس کھڑی تھی۔ یاسمہ کے سینے میں جیسے آگ لگ گئی ہو، اس کا جی چاہ رہا تھا کہ وہ اٹھ کر تائی اماں کو آئینہ دکھائے، انہیں بتایا کہ رزق دینا اللہ کا کام ہے اور بیماری کسی کے اختیار میں نہیں ہوتی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر اس کی جگہ چھوٹی بہن صبغہ ہوتی تو اب تک جواب دے چکی ہوتی، مگر یاسمہ اپنی ماں کے سفید بالوں اور ان کی خاموش التجا کو دیکھ رہی تھی، جو کہہ رہی تھی بیٹی چپ رہنا ورنہ مجھے مزید سننا پڑے گا۔ یاسمہ نے اپنے لب کچل لیے، اس کے اندر ایک طوفان تھا، مگر وہ خاموشی سے کھانے کی طرف متوجہ ہونے کی کوشش کرنے لگی، حالانکہ نوالہ اس کے حلق میں کانٹے کی طرح چبھ رہا تھا۔ تہمینہ سے سیکھو کچھ پہننے اوڑھنے کا طریقہ بھی، اگر نہیں سیکھ سکتی تو گھر میں بیٹھو، کیونکہ ایسے حلیے والیوں کو جاب نہیں ملا کرتی۔ صبا بیگم ایک آخری طنزیہ نگاہ ڈال کر پیر پٹکتے ہوئے کچن سے باہر نکل گئے۔ کچن میں ایک بوجھل خاموشی چھا گئی۔ صدیقہ بیگم کی آنکھ سے ایک آنسو ٹپک کر ان کے دوپٹے میں جذب ہو گیا۔ یاسمہ نے جلدی سے اٹھ کر ماں کا ہاتھ تھاما، اس کی خود کی آنکھوں میں اب ڈھیروں آنسو تھے، مگر لہجے میں ایک نیا عزم۔ مما آپ فکر نہ کریں، حلیے کی وجہ سے جاب تھوڑی ملتی ہے، ٹیلنٹ سے ملتی ہے۔
اور دیکھیے گا میرا ٹیلنٹ پہچاننے والا بھی تو کوئی ہوگا نا۔ میں آج ہی نکل رہی ہوں، میں کوئی نہ کوئی راستہ نکال لوں گی، اللہ ہمیں کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اس نے ماں کو دلاسا دیا، مگر اسے معلوم تھا کہ یہ راستہ اتنا آسان نہیں تھا۔ آج کل تو سفارش یا خوبصورتی چلتی ہے، ٹیلنٹ تو کوئی دیکھتا ہی نہیں ہے، لیکن وہ پھر بھی اپنی قسمت آزمانے چل رہی تھی۔ شہر کی سب سے مہنگی اور وسیع و عریض کنونشن ہال میں آج دل دھرنے کی جگہ نہ تھی۔ فضا میں مہنگے پرفیومز کی ملی جلی خوشبو اور اشرافیہ کی دبی دبی سرگوشیاں ایک خاص قسم کا سحر طاری کر رہی تھیں۔ اسٹیج پر لگی دیو کامت اسکرینز پر شاہ انڈسٹریز کا لوگو اپنی پوری آبوتاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ اچانک ہال کی تمام روشنیاں مدھم ہوئیں اور صرف ایک سپاٹ لائٹ اسٹیج کے وسط میں پڑے ڈائس پر ٹکی۔ ہال میں موجود سینکڑوں نفوس پر جیسے تختہ تارے ہو گئے۔ 50 سالہ رضوان شاہ جب ڈائس کی طرف بڑھا تو اس کے جوتوں کی چاپ بھی خاموش ہال میں سنی جا سکتی تھی۔ سفید ہوتی کن پٹیوں اور گہری سنجیدہ آنکھوں والا یہ شخص آج بھی اتنا ہی وجی اور کثرتی بدن کا مالک تھا کہ کوئی اسے دیکھ کر 50 سال کا نہیں کہہ سکتا تھا۔ اس نے مائک سنبھالا، حاضرین پر ایک تائرانہ نظر ڈالی اور پھر اس کی بھاری پروقار آواز اسپیکر سے ہوتی ہوئی ہر کان تک پہنچی۔ خواتین و حضرات، آج میں یہاں کھڑا ہو کر اپنی کامیابی کی اعداد و شمار بیان نہیں کروں گا، وہ آپ کے سامنے ہے۔ اس نے گہرا سانس لیا، جیسے ماضی کی کسی یاد نے اسے چھوا ہو۔ میں آج اس ہستی کا اعتراف کرنا چاہتا ہوں جس کے بغیر شاہ انڈسٹریز کا وجود شاید برسوں پہلے مٹ چکا ہوتا۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ جب والد صاحب کے انتقال کے بعد یہ بزنس میرے پاس آیا تو میں بری طرح ناکام ہو رہا تھا۔ انڈسٹری خسارے میں تھی، میرا حوصلہ ٹوٹ چکا تھا اور میں سب کچھ کھو دینے کے دہانے پر تھا۔ رضوان شاہ کی نظریں سامنے والی قطار میں موجود ایک مخصوص نشست پر جم گئی۔ اس وقت جب میرا اپنا سایہ بھی میرا ساتھ چھوڑ رہا تھا، خولا نے میرا ہاتھ تھاما۔ اس نے نہ صرف میرا حوصلہ بڑھایا بلکہ ایک مضبوط بازو بن کر میرے ساتھ کھڑی رہی۔ اس نے مجھے باور کروایا کہ مجھے یہ سب اپنے لیے نہیں، اپنی نسلوں کے لیے سنبھالنا ہے۔ اگر آج میں بزنس ٹائکون کہلاتا ہوں تو اس کے پیچھے اس عورت کی بصیرت اور قربانی ہے۔ اس نے فخر سے سر بلند کیا اور پھر بلند آواز میں پکارا، میری انسپریشن، میری محبت، میری زندگی، مسز خولا رضوان شاہ، پلیز اسٹیج پر تشریف لائیں۔ حال تالیوں کی گونج سے لرز اٹھا۔ سب کی نظریں اس خاتون کی طرف مڑ گئیں جو اپنے نشست سے اٹھ کر کمال ضبط اور وقار سے اسٹیج کی طرف بڑھ رہی تھیں۔ 45 سالہ خولا شاہ سیاہ اور سنہری کاندار ساڑی کے پلو کو نفاست سے سنبھالے آج بھی کسی نو بیاہتا دلہن کی طرح تر و تازہ اور پرکشش لگ رہی تھی۔ ان کے چہرے کی متانت دیکھ کر یہ یقین کرنا مشکل تھا کہ وہ جوان بچوں کی ماں ہیں۔ خولا کے اسٹیج پر پہنچتے ہی رضوان شاہ نے ان کا ہاتھ تھاما۔ اس کی آنکھوں میں خولا کے لیے آج بھی وہی ستائش تھی جو جوانی کے دنوں میں ہوا کرتی تھی۔ ایک اور اہم اعلان۔ رضوان شاہ نے حاضرین کی توجہ دوبارہ حاصل کی۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ اب شاہ انڈسٹری کے باغ دوڑ کون سنبھالے گا؟ تو آج میں اپنے 30 سالہ بیٹے ساحر شاہ کو باقاعدہ طور پر کمپنی کا نیا CEO مقرر کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ حال میں ایک ہلکی سی شور کی لہر اٹھی۔ رضوان شاہ جانتا تھا ان چہمہ گوئیوں کی وجہ تو اس لیے اس نے اطمینان سے اپنی بات جاری رکھی۔ وہ اس وقت ملک سے باہر ہے، اپنے کچھ پروجیکٹس کی تکمیل میں مصروف ہے، مگر 1-2 دن میں وہ پاکستان آ کر اپنا عہدہ سنبھال لے گا۔ وہ ہمیشہ عہدوں سے بھاگتا رہا، اپنی پہچان خود بنانا چاہتا تھا، لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ وہ شاہ انڈسٹری کا تاج اپنے سر پر سجائے۔ رضوان شاہ، ان کے لہجے میں ایک عجیب سی طمانینت تھی۔ اسے یقین تھا کہ اس کا فخر، اس کا بیٹا اس سلطنت کو ہمالیہ کی بلندیوں تک لے جائے گا۔ کچھ دیر کے بعد فنکشن ختم ہوا اور وہ سب سے اجازت لے کر گھر کی طرف روانہ ہوئے، کیونکہ انہیں اپنے بڑے بیٹے کے آنے کی تیاری میں پارٹی کا انتظام کرنا تھا، کیونکہ ان کا بیٹا کچھ دنوں میں ہی پاکستان آ رہا تھا۔ شاہ انڈسٹری کی عالیشان عمارت کے سامنے کھڑی 25 سالہ یاسمہ نے اپنی فائل کو سینے سے لگایا۔ ان ڈیزائنز میں صرف نقشے نہیں، اس کے احساسات قید تھے۔ اچانک ہوا کے ایک جھونکے نے اسے ماضی کی ایک بات یاد دلا دی جو اس کی ماں نے اسے برسوں پہلے بتائی تھی۔ 4 سالہ یاسمہ رنگ برنگی پینسلیں لی اپنی تائی کی گود میں بیٹھی تھی اور اس کی ماں بھی اس کے پاس ہی بیٹھی تھی۔ تائی اماں، میں بھی بڑی ہو کر بالکل آپ ہی کی جیسے بنوں گی۔ چھوٹی 4 سالہ یاسمہ کی معصوم سی آواز فضا میں گونجی۔ تائی اماں نے اس کی بات سنوارتے ہوئے نرمی سے کہا، پھر صرف ڈیزائن بنانا نہیں، لوگوں کے احساس سمجھنا سیکھنا یاسمہ۔ خوبصورت گھر وہی بنتے ہیں جن میں صرف سیمٹ نہیں، سکون بھی شامل ہے۔ اس کی ماں بتاتی ہے وہ اس وقت اتنی چھوٹی تھی کہ اس بات کو سن کر صرف ان کا منہ تک رہی تھی۔
لیکن جب وہ ذرا بڑی ہوئی تو صدیقہ بیگم نے اسے یہ بات بتائی۔ اس نے اس بات کو جیسے پلو سے ہی باندھ لیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی بڑی تائی اماں اس کی انسپریشن بن گئی۔ ایکسکیوز می میم، آپ کو اندر جانا ہے؟ گارڈ کی آواز نے اسے ماضی سے حال میں لپٹ کھا۔ یاسمین نے چونک کر سامنے دیکھا، حجاب درست کیا اور ایک گہرا سانس لے کر اندر کی جانب قدم بڑھا دیے۔ وہ جب اپنی فائل سینے سے لگائے اندر داخل ہوئی تو وہاں موجود لڑکیاں اسے کسی عجوبے کی طرح دیکھ رہی تھیں۔ ابھی وہ کاؤنٹر کی طرف بڑھ ہی رہی تھی کہ ایک جانی پہچانی آواز نے اس کے قدم روک لیے۔ او مائی گاڈ، یاسمہ تم یہاں؟ یاسمہ نے مڑ کر دیکھا۔ اس کی کزن تہمینہ ایک مہنگے مغربی لباس میں ملبوس، چہرے پر تکبر سجائے اس کی طرف آ رہی تھی۔ تہمینہ کو یہ نوکری اپنی قابلیت پر نہیں بلکہ مینیجر سے دوستی کی بنا پر ملی تھی اور اسے نئے سی ای او کے اسسٹنٹ کے طور پر چن لیا گیا تھا۔ تہمینہ نے یاسمہ کو سر سے پاؤں تک استہزائیہ نظروں سے دیکھا۔ تم یہاں جاب کے لیے آئی ہو؟ تہمینہ نے طنز سے پوچھا اور پھر مینیجر کو اشارے سے پاس بلایا۔ سنیے، یہ میری کزن ہے، اس کے ڈیزائنز دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بیچارے کو پیسوں کی سخت ضرورت ہے، ایسا کریں اسے ریسیپشن پر رکھ لیں، اس کے لیے وہی کافی ہے۔ اس نے مینیجر کو کہا اور یاسمہ کو اس کی بات پر انتہائی غصہ آیا اور اس نے فائل دکھائی۔ میں یہاں ڈیزائنر کے طور پر آئی ہوں تہمینہ، اور میرے اندر جو ٹیلنٹ ہے وہ تم بھی اچھی طرح جانتی ہو۔ دیکھو لڑکی، یہاں ٹیلنٹ سے زیادہ پریزنٹیشن کی ضرورت ہوتی ہے۔ تم جیسی لڑکی کو ڈیزائننگ کی کیا سمجھ ہوگی؟ کام کرنا ہے تو ریسیپشنسٹ بن جاؤ، ورنہ جاؤ جہاں مرضی دھکے کھاؤ۔ مینیجر نے یاسمہ کی سادگی کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا۔ یاسمہ کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا ٹیلنٹ تہمینہ سے کہیں زیادہ ہے، مگر یہاں معیار صرف ظاہری نمائش تھا۔ اسے اپنے بیمار باپ کا چہرہ اور گھر کی تنگی یاد آئی۔ 20-25 ہزار کی یہ نوکری بھی اس وقت اس کے لیے غنیمت تھی۔ اس نے خاموشی سے سر جھکا کر حامی بھر لی۔ ایک ہفتہ گزر گیا۔ یاسمہ اب ریسیپشن پر ہوتی تھی، جہاں ہر آنے جانے والے کا مسکرا کر استقبال کرتی تھی۔ آج ہر طرف گہما گہمی تھی، کیونکہ آج شاہ انڈسٹری کا نیا سی ای او ساحر شاہ چارج سنبھالنے آ رہا تھا۔ اچانک پارکنگ ایریا میں ایک سیاہ چمکتی ہوئی گاڑی آ کر رکے۔ آفس کا عملہ قطار بنا کر کھڑا ہو گیا، جبکہ تہمینہ سب سے آگے کھڑی اپنی لپسٹک ٹھیک کر رہی تھی۔ ایک وجیح دراز قد اور بے انتہا ہینڈسم نوجوان گاڑی سے باہر نکلا۔ ساحر شاہ کی شخصیت میں ایک ایسا سحر تھا کہ دیکھنے والوں کی سانس سے رک گئی۔ اس کا سنجیدہ چہرہ، گہری آنکھیں اور پروقار چال اسے کسی شہزادے کی طرح ممتاز کر رہی تھی۔ لڑکیاں اسے دیکھ کر آہیں بھرنے لگی، مگر ساحر شاہ سب کو مکمل نظر انداز کرتا ہوا اپنے کیبن کی طرف بڑھ گیا۔ کچھ دیر بعد تہمینہ بڑی بن سنور کر ساحر کے کیبن میں داخل ہوئی تاکہ بطور اسسٹنٹ اپنی خدمات پیش کر سکے، مگر چند ہی منٹوں بعد وہ پیر پٹکتی ہوئی باہر نکلی۔ اس کا چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں ساحر شاہ اپنے کیبن سے باہر نکلا اور سیدھا ریسیپشن کی طرف آیا۔ اس کی نظر کاؤنٹر پر بیٹھی یاسمہ پر پڑی جو نہایت سادگی اور وقار کے ساتھ اپنا کام کر رہی تھی۔ ساحر نے مینیجر کو بلایا۔ مجھے اپنے اسسٹنٹ کے طور پر یہ لڑکی چاہیے۔ اس نے ایک لمحے کے لیے حقارت سے تہمینہ کی طرف دیکھا، جو الٹرا ماڈرن بننے کی کوشش کر رہی تھی۔ مجھے کام کرنے والے سوبر لوگ چاہیے، نمائش کرنے والے نہیں۔ اس لڑکی کو جو ریسیپشن پر بیٹھی ہے فوری طور پر میری پرسنل اسسٹنٹ مقرر کیا جائے۔ مینیجر ہکا بکا رہ گیا۔ لیکن سر، وہ تو صرف ایک ریسیپشنسٹ ہے۔ وہ سوبر ہے اور مجھے ایسے ہی لوگ پسند ہیں۔ اس کے اندر چھچھورا پن نہیں ہے، ساحر نے نفرت سے تہمینہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ تہمینہ کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا، جیسے کسی نے اسے سریعام تھپڑ مار دیا۔ یاسمہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس سادگی کی وجہ سے اسے ٹھکرایا گیا تھا، اسی سادگی نے اسے ساحر شاہ کی نظروں میں معتبر بنا دیا ہے۔ ساحر شاہ ایک آخری بار یاسمہ کو دیکھ کر مڑا اور اپنے مخصوص وقار کے ساتھ وہاں سے پلٹ کر چلا گیا۔ ساحر شاہ اپنی کرسی پر بیٹھا تیزی سے ڈکٹیشن دے رہا تھا اور یاسمہ سر جھکائے مستعد سے ایک ایک لفظ نوٹ کر رہی تھی۔ کمرے میں صرف ساحر کی بھاری آواز گونج رہی تھی۔ اسی دوران ہیڈ ڈیزائنر انیتا فائل لیے اندر داخل ہوئی۔ وہ پکڑ کر انہیں دیکھنے لگا۔ مس انیتا، یہ ڈیزائن ہے، اسے آپ ڈیزائن کہتی ہیں؟ کیا میں ان کے ساتھ پریزنٹیشن دوں گا؟ ساحر نے ڈیزائنز دیکھتے ہی انہیں جھٹکے سے میز پر پٹخ دیے۔ اس کا لہجہ برف کی طرح ٹھنڈا اور کاٹدار تھا۔ سر، مجھے تھوڑا وقت دیتے، میں بھی کچھ اور ڈیزائن دکھاتی ہوں۔ انیتا گھبرا کر بولی۔ کہاں سے لائیں گی آپ؟ 2 گھنٹے بعد میری اپنی ٹیم کے ساتھ میٹنگ ہے اور 2 دن بعد کلائنٹ کو پریزنٹیشن دینی ہے، تو کیسے کریں گے اتنی جلدی انتظام؟ ساحر کے ماتھے پر غصے کی لکیریں واضح تھیں۔ بس 1 گھنٹہ سر، میں ابھی کچھ کرتی ہوں، انیتا کہتی ہوئی تیزی سے باہر نکل گئی۔
وہ سیدھی تہمینہ کے پاس پہنچی جو باہر اپنے ڈیسک پر بیٹھی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ تہمینہ، میں کیا کروں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، انیتا نے بے بسی سے کہا۔ تہمینہ کے ذہن میں ایک شیطانی منصوبہ لہرایا۔ اس نے لبوں پر مکرانہ مسکراہٹ سجائی۔ میرے پاس ایک آئیڈیا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ آپ CEO سے کہہ کر مجھے اپنی اسسٹنٹ رکھوائیں گے۔ انیتا نے اسے بے یقینی سے دیکھا۔ مگر تہمینہ، تمہیں ڈیزائننگ نہیں آتی۔ ڈیزائننگ بے شک مجھے نہیں آتی، پر چوری کرنا تو آتا ہے نا؟ تہمینہ نے سرگوشی کی۔ وہ بہن جی ٹائپ میری کزن یاسمہ، اس کے بیگ میں اس کی پرانی ڈیزائننگ فائل پڑی ہے۔ وہ ڈیزائنز کمال کے ہیں۔ انیتا کی آنکھیں چمک اٹھی۔ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا مل گیا۔ تہمینہ نے موقع پا کر یاسمہ کے بیگ سے فائل نکالی اور انیتا کے حوالے کر دی۔ ٹھیک ہے۔ 1 گھنٹے بعد انیتا وہ فائل لے کر دوبارہ ساحر کے کیبن میں موجود تھی۔ ساحر نے جیسی پہلا اسکیچ دیکھا، اس کے ہاتھ رک گئے۔ وہ ہر صفحے کو حیرت اور ستائش سے دیکھنے لگا۔ بریلینٹ! انیتا، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ یہ اتنے زبردست ہیں۔ ان میں کچھ تو ایسا خاص ہے کہ میں ان کا دیوانہ ہو گیا ہوں۔ ویری گڈ۔ اگر یہ پروجیکٹ مل گیا تو اس کی ہیڈ آپ ہی ہوں گی۔ ساحر نے جوش میں آ کر انٹرکام پر یاسمہ کو بلایا۔ یاسمہ، ذرا اندر آئیں اور یہ ڈیزائنز آرگنائز کر دیں۔ کچھ دیر میں میٹنگ شروع ہونی ہے۔ ساحر نے جیسی وہ فائل یاسمہ کی طرف بڑھائی، انیتا کے ہاتھ پیر ٹھنڈے ہو گئے۔ سر، میں کر لیتی ہوں نا؟ انیتا نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ مس انیتا، یہ آپ کا کام نہیں ہے، اسسٹنٹ کر لے گی، آپ جائیے، ساحر نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ یاسمہ نے جیسی فائل کھولی اس کے دل کی دھڑکن تھم گئی۔ یہ اس کی محنت تھی، اس کے خواب تھے جو کاغذ پر بکھرے ہوئے تھے۔ سر، یہ ڈیزائن میرے ہیں۔ اس کی آواز لرز رہی تھی۔ ساحر نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی اور غصہ ایک ساتھ ابھرا۔ یاسمہ، میں آپ کو ایک سلجھی ہوئی لڑکی سمجھتا تھا، شرم آنی چاہیے آپ کو۔ ایک ریسیپشنسٹ سے میں نے آپ کو اسسٹنٹ بنایا اور آپ اس طرح کی حرکت کر رہی ہیں۔ دوسرے کے کام پر اپنا حق جتانا گھٹیا پن ہے۔ سر پلیز میری بات سنیں۔ یاسمہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ شٹ اپ، خاموشی سے کام کریں ورنہ ابھی اسی وقت یہاں سے چلی جائیں۔ ساحر نے میز پر ہاتھ مار کر اسے خاموش کر دیا۔ یاسمہ کا پورا وجود کانپنے لگا۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے وہ پیپر آرگنائز کرنا شروع کیے۔ ساحر اسے غصے سے دیکھ رہا تھا، مگر یاسمہ کے کانپتے ہاتھ اور اس کی خاموش سسکیاں دیکھ کر ساحر کے سینے میں کچھ بے چینی ہو رہی تھی، مگر وہ اپنے غصے کے ہاتھوں مجبور تھا۔ کچھ دیر بعد میٹنگ شروع ہوئی۔ ساحر نے انیتا سے کہا، مس انیتا، ان ڈیزائنز کی تفصیل بتائیں، اس کے پیچھے کیا سوچ ہے؟ انیتا کا رنگ اڑ گیا۔ اسے تو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ نقشے میں کچن کہاں ہے اور بیڈ روم کہاں۔ وہ اٹک اٹک کر بولنے لگی تو ساحر چونک گیا۔ مس انیتا، کیا واقعی یہ آپ ہی کے ڈیزائن ہے؟ جی سر، میرے ہی ہیں، انیتا نے ہڑبڑا کر جھوٹ بولا۔ ساحر نے گہرا سانس لیا اور خاموش کھڑی یاسمہ کی طرف دیکھا۔ حال میں چھائے پراسرار خاموشی کو ساحر کی گونجدار آواز نے توڑا۔ اس نے کرسی کی پوچھ سے ٹیک لگائے اور اپنی گہری نظریں یاسمہ پر جمائیں۔ مس یاسمہ، آپ نے دعویٰ کیا تھا کہ یہ ڈیزائن آپ کے ہیں، کیا آپ ثابت کر سکتی ہیں؟ کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ لکیروں کے پیچھے آپ کی کیا سوچ تھی؟ یاسمہ، جس کی آنکھوں میں تھوڑی دیر پہلے بے بسی کے آنسو تھے، اب ایک عزم کے ساتھ آگے بڑھی۔ وہ چلتی ہوئی اسکرین کے پاس آئی اور جب اس نے بولنا شروع کیا تو جیسے پورے حال پر جادو طاری ہو گیا۔ وہ صرف نقشے نہیں سمجھا رہی تھی، وہ ہر زاویے، ہر روشنی اور ہر خالی جگہ کی وہ گہرائی بیان کر رہی تھی۔ کچھ پل میں اس نے وہ سب کچھ بیان کر دیا جسے سن کر حال میں موجود ہر شخص کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ ساحر شاہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کی ماں خولہ شاہ جیسی کوئی باوقار اور ذہین عورت اس کے سامنے کھڑے ہو۔ اپنی ماں کے بعد اگر وہ زندگی میں پہلی بار کسی سے مرعوب ہوا تھا تو وہ یہ سامنے کھڑی سادہ سی لڑکی تھی۔ ساحر آہستہ سے اپنی کرسی سے اٹھا اور اس کے لیے تالیاں بجانا شروع کی۔ پورا حال تالیوں کی گونج سے لرز اٹھا۔ اس نے تیکھی نظروں سے مینیجر تنویر کو دیکھا جو پسینے میں شرابور تھا۔ اتنا زبردست ٹیلنٹ ریسپشن پر کیوں موجود تھا مسٹر تنویر؟ ساحر کی آواز میں دبی دبی چنگاریاں تھیں۔ تنویر ہڑبڑا گیا۔ سر، دراصل یہ مس تہمینہ کی کزن ہے، تو تہمینہ نے ہی کہا تھا کہ انہیں ڈیزائنر نہیں رکھنا، مس انیتا کو اسسٹ کرنے کے لیے انہیں رکھا جانا تھا، مگر پھر تہمینہ میری دوست ہے تو اس کی باتوں میں آ کے میں نے انہیں ریجیکٹ کر دیا تھا۔ تنویر نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ ساحر نے حقارت و نفرت سے ان تینوں کی طرف دیکھا۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ میری کمپنی میں دھوکہ، جھوٹ اور حسد کی کوئی جگہ نہیں ہے۔
تم لوگوں نے اپنی جلن کی وجہ سے ایک بہترین ٹیلنٹ کو ضائع کرنا چاہا۔ ساحر کا لہجہ کسی کوڑے کی طرح ان پر برسا۔ تم تینوں کے تینوں اسی وقت اس جاب سے فائر کیے جاتے ہیں، ابھی اور اسی وقت نکل جاؤ یہاں سے۔ تہمینہ اور انیتا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ذلت ان کا مقدر بن چکی تھی۔ پھر ساحر یاسمہ کی طرف مڑا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ پرانی سختی نہیں بلکہ ایک عجیب سا احترام تھا۔ اور مس یاسمہ، آپ آج سے شاہ انڈسٹری کے ہیڈ ڈیزائنر مقرر کی جاتی ہیں۔ آپ مجھے بھی اسسٹ کریں گے اور آپ کی سیلری 1.5 لاکھ ماہانہ ہے۔ یاسمہ کو لگا جیسے اس کے کان بج رہے ہیں۔ 1.5 لاکھ؟ اسے لگا وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہے۔ وہ بے یقینی سے ساحر کو دیکھنے لگی، جس کے چہرے پر ایک اطمینان تھا۔ اسے اپنے بیمار باپ کا چہرہ، ماں کی سسکیاں اور تائی اماں کے تانے یاد آئے۔ آج اللہ نے اسے اس کی خاموش صبر کا وہ صلہ دیا تھا جس کی اس نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ شام کو جب وہ تھکی ہاری مگر پرجوش قدموں سے گھر پہنچی تو دیکھا کہ تائی اماں صبا بیگم نے اوپر کے پورشن کی بجلی ہی کٹوا دی تھی۔ حبس اور شدید گرمی کے سالے میں اس کے بابا تڑپ رہے تھے اور ماں پاس بیٹھی پرانی پنکھی جھلتے ہوئے زاروں قطار آنسو بہا رہی تھی۔ صبا تو 2 بار نیچے جا کے تائی سے لڑ آئی تھی مگر بدلے میں اسے صرف تانے اور تذلیل ہی ملی۔ صبا بیگم نے اپنے احساسات اتنی اونچی آواز میں گنوائے تھے کہ پورے محلے نے تماشا دیکھا، اور اس کی وجہ سے یہی تھی کہ تہمینہ کو جاب سے نکالا گیا تھا اور تہمینہ نے کافی تماشا کیا، اور اس کے بعد حسب عادت صبا بیگم اپنی بیٹی کی فیور میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ رات گئے گرمی سے آصف صاحب کی طبیعت اتنی بگڑ گئی کہ سانس لینا محال ہو گیا۔ یاسمہ بدحواسی میں باہر کی طرف بھاگی اور ایک ٹیکسی کروا کر انہیں اپنی ماں اور چھوٹی بہن صبغہ کے ساتھ لے کر پرائیویٹ ہاسپٹل پہنچی۔ تایا واصف صاحب جو اپنی بیوی کے سامنے بالکل بے بس اور کانوں کے کچے انسان تھے، چاہ کر بھی ان کی مدد کو نہ آ سکے۔ ہاسپٹل پہنچتے انتظامیہ نے 20,000 فوری جمع کروانے کا مطالبہ کر دیا۔ یاسمہ کے پاس اس وقت کچھ نہ تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے ساحر کو فون ملایا۔ آدھی رات کا وقت تھا۔ ساحر کی نیند میں ڈوبی بھاری آواز سنائی دی۔ ہیلو، کون؟ سر، یاسمہ بات کر رہی ہوں۔ میرے بابا ہاسپٹل میں ہیں، پلیز سر میری مدد کر دیجیے، مجھے پیسوں کی سخت ضرورت ہے۔ یاسمہ کی ہچکیاں بن گئی۔ ساحر ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ مس یاسمہ، پرسکون ہو جائے، کچھ نہیں ہوگا، آپ مجھے ایڈریس بھیجیں، میں ابھی پہنچ رہا ہوں۔ سر، اتنا ٹائم نہیں ہے، ہاسپٹل والے ٹریٹمنٹ شروع نہیں کر رہے، پلیز مجھے 20,000 بھیج دیجیے، میں آپ کا احسان کبھی نہیں بھولوں گی۔ اوکے، آپ فکر نہ کریں، اپنا اکاؤنٹ نمبر بھیجیں۔ ساحر نے فوراً کہا۔ چند ہی لمحوں میں یاسمہ کے اکاؤنٹ میں 20,000 کی بجائے 1.5 لاکھ منتقل ہو گئے۔ یہ اس کی پہلی تنخواہ تھی جو ساحر نے ایڈوانس سے بھیج دی تھی۔ سر، اتنے سارے پیسے؟ یاسمہ نے حیرت میں پوچھا۔ یہ آپ کی تنخواہ ہے مس یاسمہ، اگر مزید ضرورت ہو تو بتائیے گا اور مجھے ہاسپٹل کا ایڈریس بتا دیجیے، میں ضرور آؤں گا۔ بہت شکریہ سر، میں بعد میں بتاؤں گی۔ یاسمہ نے فون بند کر کے بابا کی طرف دوڑی۔ دوسری طرف ساحر کی نیند آنکھوں سے اڑ چکی تھی۔ وہ لاؤنج میں آیا تو دیکھا رضوان شاہ اب بھی جاگ رہے تھے۔ ارے فرزن، سوئے نہیں ابھی تک؟ رضوان صاحب نے پوچھا۔ سویا تھا ڈیڈ، بس ایک کلائنٹ کا مسئلہ ہو گیا تھا تو اسے ہی حل کر رہا تھا۔ آپ کیوں جاگ رہے ہیں؟ تمہاری والدہ ماجدہ کا انتظار کر رہا ہوں، ان کے بغیر نیند کہاں آتی ہے؟ رضوان صاحب کی بات پر ساحر کے لبوں پر دھیمی مسکراہٹ پھیلی۔ کچھ ہی دیر میں خولہ بیگم بھی واپس آ گئی۔ ارے بیگم، آپ تو جا کر ہمیں بھول ہی جاتی۔ رضوان صاحب اپنی بیگم سے محبت بھرا شکوہ کرنے لگے اور خولہ دھیما سے مسکراتی ہوئی ان کے برابر میں بیٹھ گئی، جبکہ ساحر ان دونوں کے لیے چائے بنانے کچن میں چلا گیا۔ چائے بنا کر جب وہ واپس آ رہا تھا تو اندر سے آتی خولہ بیگم کی آواز سن کر اس کے قدم وہیں جم گئے۔ رضوان، میں اداس کیوں نہ ہوں؟ آج پھر محفل میں مسز نعمان کہہ رہی تھی کہ ساحر رضوان شاہ کا سگا بیٹا نہیں، کب تک وہ بزنس سنبھالے گا؟ جیسے ہی ساحل اس قابل ہوگا سب اسے مل جائے گا۔ خولہ بیگم کی آواز میں نمی تھی۔ مسز رضوان، کمال کرتی ہیں آپ، لوگوں کی باتوں میں مت آیا کریں۔ وہ 9 سال کا تھا جب میرے پاس آیا اور 12 سال کی عمر میں اس نے مجھے ڈیڈ کہا تھا، اور وہ بھی پورے دل سے۔ میں نے تو اسی دن سے اسے اپنی پہلی اولاد مان لیا تھا۔ رضوان شاہ کے لہجے میں اپنے لیے وہ مان اور محبت محسوس کر کے ساحر کی آنکھیں نم ہو گئی، مگر اس نے خود پر ضبط کیا اور مصنوعی جوش کے ساتھ اندر داخل ہو۔ ٹنٹنان، لیجیے جناب، گرما گرم چائے حاضر ہے۔ اس نے ٹرے میز پر رکھتے ہوئے ایسے ظاہر کیا جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہ ہو، مگر اس کا دل اپنے باپ رضوان شاہ کے لیے فخر سے بھر گیا تھا۔ وہ ہلکی پھلکی باتیں کرتے چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ ساحر، اب سچ سچ بتاؤ، کیا کوئی لڑکی پسند ہے تمہیں؟ خولہ بیگم نے اچانک چائے کی پیالی تھامتے بڑے تجسس سے پوچھا۔ اس سوال نے ساحر کی دھڑکن دھیمی کر دی۔
ایک دم اس کے ذہن کے پردے پر یاسمہ کا وہ چہرہ ابھرا جو تھوڑی دیر پہلے فون پر ہچکیاں لیتے ہوئے اسے اپنے باپ کی زندگی کی بھیک مانگ رہا تھا۔ وہ اس کا معصوم سا چہرہ، وہ بے بسی، سب کچھ کسی فلم کی طرح اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گیا۔ ساحر کا دل ایک لمحے کو تیزی سے دھڑکا، مگر پھر اس نے جھٹکے سے اپنا سر نفی میں ہلایا، جیسے اس خیال کو زبردستی نکال پھینکنا چاہتا ہوں۔ نہیں ماں، فی الحال تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اگر ہوئی تو ضرور بتاؤں گا، وہ مسکرا کر بولا۔ اچھا چلو، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ خولہ بیگم نے ایک پرسکون سانس لی اور مسکرا کر رضوان شاہ کی طرف دیکھا۔ پھر تو میرا راستہ صاف ہے۔ میرا تو بہت دل تھا کہ میں تمہارا رشتہ انیسہ کی بیٹی روما سے کرواؤں۔ تم دونوں ساتھ بہت جچو گے۔ وہ مجھے بہت عزیز ہے اور تم بھی مجھے میری جان سے زیادہ پیارے ہو۔ روما تمہارے بچپن کی بہترین دوست بھی تو ہے۔ ساحر، تم ایک دوسرے کے مزاج کو کتنے اچھے سے سمجھتے ہو، رضوان شاہ نے پرجوش انداز میں کہا۔ ساحر نے خاموشی سے نظریں جھکانے، اس کے اندر جیسے کوئی جنگ چھڑ گئی تھی۔ ایک طرف یاسمہ کا وہ اداس اور نم چہرہ تھا جو اسے بے چین کر رہا تھا، اور دوسری طرف رضوان شاہ کی خوشی جو اپنی جان سے زیادہ عزیز تھی۔ یاسمہ جیسی لڑکی، اس نے خود ہی اپنے آپ سے تلخی سے سوال کیا، میں اسے اس عالی شان خاندان کی بہو بنا کر کیسے لا سکتا ہوں؟ رضوان شاہ کا اس معاشرے میں ایک مقام ہے، ایک نام ہے۔ میں سگا بیٹا نہ ہو کر بھی ان کی عزت کا وارث ہوں۔ میں انہیں کسی کے سامنے شرمندہ نہیں ہونے دوں گا۔ جی مام، جیسے آپ کی مرضی، اس نے ایک طویل سانس بھرتے ہوئے کہا، خود کو یہ یقین دلانے کی کوشش کی کہ اس نے صحیح فیصلہ کیا ہے۔ وہ یاسمہ سے جڑی ہر یاد، ہر احساس کو اپنے ذہن کے کسی بند کونے میں قید کر دینا چاہتا تھا۔ وہ صرف ایک امپلائی تھی، اس سے زیادہ ان کا کوئی رشتہ نہیں ہو سکتا تھا۔ ساحر ٹرے اٹھا کر کچن کی طرف بڑھ گیا، مگر اسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ جتنا یاسمہ کے عکس کو جھٹک رہا ہے، وہ اتنا ہی اس کے اعصاب پر حاوی ہوتا جا رہا ہے۔ شاہ انڈسٹری کے لیے یہ ہفتہ کامیابیوں کی نئی نوید لے کر آیا تھا۔ یاسمہ کے تیار کردہ شاندار پریزنٹیشن نے وہ ناممکن ڈیل ممکن کر دکھائی تھی جس کا خواب ساحر برسوں سے دیکھ رہا تھا۔ اسی خوشی میں اپنی 30ویں سالگرہ کے موقع پر اور اپنی پھپھو کی آمد کے استقبال کے لیے ساحر نے ایک پروقار پارٹی کا اہتمام کیا تھا۔ حال روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ ساحر شاہ سیاہ 3 پیس سوٹ میں ملبوس کسی یونانی دیوتا کی مانند پرکشش لگ رہا تھا۔ اس کی ایک طرف روما کھڑی تھی جس نے سیاہ رنگ کا چست سلیو لیس لانگ ڈریس پہن رکھا تھا اور مسکراتے ہوئے ساحر کے بازو میں ہاتھ ڈالے مہمانوں کا استقبال کر رہی تھی۔ ساحر مسکرا تو رہا تھا مگر اس کی بے چین نگاہیں بار بار ہال کے مرکزی دروازے کی طرف اٹھ رہی تھیں۔ پھر یاسمہ آئی جس نے ٹخنوں کو چھوتی سیاہ فراک پہنی ہوئی تھی، شانوں پر بڑے سلیقے سے دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا اور سر پر اس کا مخصوص حجاب اس کے وقار میں اضافہ کر رہا تھا۔ وہ بہت پروقار لگ رہی تھی۔ ساحر نے جیسے اسے دیکھا اس کے وجود میں ایک خوشی کی لہر سی دوڑی۔ روما کے بازو سے اپنا بازو نکالتا تیزی سے یاسمہ کی طرف بڑھ گیا۔ ساحر کی یہ بے چینی، یہ عجلت روما کے لیے اجنبی تھی۔ حال کے ایک کونے میں کھڑی خولہ بیگم کی نظریں بھی اپنے بیٹے پر جمی تھیں۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کا بیٹا جو عام طور پر بہت ضبط کا مالک تھا، کس طرح ایک لڑکی کو دیکھ کر اپنا آپ بھول گیا ہے۔ کیسی ہیں آپ؟ ساحر نے یاسمہ کے قریب پہنچ کر دھیمے مگر گہرے لہجے میں پوچھا اور پھر اس سے لے کر نسبتاً کونے والے ٹیبل پر آ گیا۔ کچھ دیر بعد جب تقریب اپنے عروج پر تھی، ساحر روما کے ساتھ ڈانس فلور پر تھا مگر اس کی نظریں اب بھی وہیں تھیں جہاں یاسمہ تنہا بیٹھی تھی۔ خولہ بیگم سے اب رہا نہ گیا، وہ تجسس میں ڈوبی ہوئی یاسمہ کی میز کی طرف بڑھی۔ ہائے، میں آپ کے CEO کی موم ہوں، مسز رضوان شاہ۔ خولہ بیگم نے دھیمے لہجے میں اپنا تعارف کروایا۔ یاسمہ نے چونک کر دیکھا اور فوراً احتراماً کھڑی ہو گئی۔ السلام علیکم میم۔ اس نے نہایت شائستگی سے ہاتھ ملائے۔ خولہ بیگم بڑی دلچسپی سے اس سادہ اور پروقار لڑکی کو دیکھ رہی تھی۔ کیسے انسان ہے تمہارے باس؟ بہت غصہ تو نہیں کرتے تم پر؟ خولہ بیگم نے شرارت اور اپنائیت کے ملے جلے لہجے میں پوچھا۔ یاسمہ کے لبوں پر ایک دھیمی اور خوبصورت مسکراہٹ آئی۔ نہیں میم، سر بہت اچھے انسان ہیں، وہ بہت کیئرنگ ہے اور اپنے امپلائیز کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ یاسمہ کے الفاظ سن کے خولہ بیگم کا سر فخر سے بلند ہو گیا۔ اپنے بیٹے کی تعریف سن کر ان کا دل خوشی سے بھر گیا۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے یاسمہ کے رخسار کو محبت سے تھپتھپایا اور واپس پلٹ گئے، مگر ابھی بھی ساحر کو اسے یوں دیکھتے پا کر ان کے ذہن میں کئی سوالات اٹھ رہے تھے۔ یاسمہ دوسری طرف الجھن کا شکار تھی۔ اسے خولہ بیگم کا چہرہ بہت شناسا سا لگا۔ میں نے ان خاتون کو کہیں دیکھا ہے۔ دیکھا ہے کیا؟ اس نے سوچا، شاید کسی اخبار یا میگزین میں۔ شاہ انڈسٹری کا اتنا بڑا نام جو ہے، مگر اس شناسائی میں ایک عجیب سی اپنائیت تھی جسے وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اس نے ایک جھرجھری لی اور اپنی سوچوں کو جھٹک دیا۔
رات گہری ہو چلی تھی اور پارٹی کے رونقیں اپنے عروج پر تھیں۔ یاسمین نے بے چینی سے اپنی گھڑی دیکھی۔ گھر میں صدیقہ بیگم اس کی راہ دیکھ رہی ہوں گی۔ ساحر اس سے کہیں نظر نہ آیا تو وہ مجبوراً مسز رضوان شاہ کو بتا کر ٹیکسی میں وہاں سے نکل آئی۔ کچھ دیر بعد ساحر واپس آیا تو اس کی پہلی نظر اسے سنسان گوشے پر پڑی جہاں وہ یاسمہ کو چھوڑ کر گیا تھا۔ اسے وہاں نہ پا کر وہ کسی دیوانے کی طرح اس طرف لپکا۔ وہ کہاں گئی ہے؟ اس نے پاس کھڑے ملازم سے سختی سے پوچھا۔ وہ چلی گئی ہیں۔ جواب ملازم کی بجائے مسز خولہ کی جانب سے آیا۔ واٹ؟ ایسے کیسے جا سکتی ہیں وہ؟ مطلب مجھ سے پوچھے بغیر؟ اور کس کے ساتھ گئی ہیں؟ ساحر کے لہجے میں چھپی بے چینی اب نمایاں تھی۔ تمہیں اتنی پریشانی کیوں ہو رہی ہے ساحر؟ خولہ بیگم نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ وہ صرف ایک امپلائی ہے۔ اسے پتہ ہے کہ اسے کیسے جانا۔ جیسے آئی تھی ویسے ہی چلے گئی۔ نہیں موم، مطلب اس وقت اس کا اکیلے جانا مجھے ٹھیک نہیں لگا۔ وہ نگاہیں چرا کر بولے اور فوراً موبائل نکال کر اس کا نمبر ملانے لگا، مگر دوسری طرف سے کوئی جواب نہیں آ رہا تھا۔ اس کے لب باہم مینچے ہوئے تھے اور انگلیاں بے صبری سے فون کی اسکرین پر چل رہی تھیں۔ ایک طرف کھڑی خولہ بیگم خاموشی سے اپنے بیٹے کو دیکھ رہی تھیں، جس کا انگ انگ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ وہ اس لڑکی کے لیے کس قدر مضطرب ہے۔ اسی دوران رضوان شاہ نے اسٹیج سے ساحر اور روما کو آواز دی۔ ساحر نے جیسے خواب کی حالت میں اسٹیج کی طرف قدم بڑھائے۔ رضوان شاہ نے مسکراتے ہوئے سب کے سامنے ان کے منگنی کا اعلان کر دیا۔ ایک ایسا اعلان جو ساحر اور روما دونوں کے لیے کسی دھماکے سے کم نہ تھا۔ ڈیڈ، اتنی جلدی؟ ساحر کے حلق سے بمشکل نکلا۔ ارے بیٹا، نیک کام میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ رضوان صاحب نے مخملی ڈبیاں نکال کر دونوں کے ہاتھ میں تھما دی۔ ساحر نے بے دلی اور مردہ دلی سے انگوٹھی روما کی انگلی میں پہنائی اور روما نے بھی خاموشی سے یہ رسم پوری کر دی۔ ارے واہ برو، کمال ہو گیا، مزہ آ گیا، 19 سالہ ساحل نے چہکتے ہوئے کہا۔ کیوں بھائی، منگنی بھائی کی ہوئی ہے، تم اتنے خوش کیوں ہو؟ رضوان صاحب نے پیار سے اس کے کان میں روڑا۔ ارے ڈیڈ، کان لمبے ہو جائیں گے بکرے کی طرح، پھر شادی کی بجائے میری قربانی ہوگی۔ ساحل نے منمناتے ہوئے کہا۔ میں تو بس اس لیے خوش ہوں کہ بھائی کی شادی ہوگی تو میری باری آئے گی نا۔ سب ہنس پڑے، مگر ساحر اور خولہ بیگم کے چہروں پر کوئی مسکراہٹ نہ تھی۔ اچانک ساحر کے فون کی گھنٹی بجی۔ اس کے بجھے ہوئے چہرے پر ایک دم رونق آ گئی۔ مس یاسمہ، آپ ٹھیک ہے نا؟ اس نے اسٹیج سے نیچے اترتے ہوئے فون کان سے لگایا۔ خولہ بیگم کی نگاہوں نے دور تک اس کا پیچھا کیا۔ پارٹی ختم ہونے کے بعد خولہ بیگم ساحر کے کمرے میں آئے۔ وہ گمسم سا بیٹھا تھا۔ انہوں نے اس کا سر اپنی گود میں رکھا اور شفقت سے پوچھا، میرا بیٹا خوش نہیں ہے کیا؟ نہیں موم، بہت خوش ہوں۔ ڈیڈ خوش ہیں تو میں بھی خوش ہوں۔ ساحر نے اپنی نمی چھپانے کے لیے سر جھکا لیا۔ کیوں؟ کیا تم نے ایسا اگر کسی کو پسند کرتے تھے تو بتایا کیوں نہیں؟ خولہ بیگم کا لہجہ نم ہو گیا۔ کیسے بتاتا موم، اور کیسے انکار کرتا ڈیڈ کو؟ ان کا ایک خواب تھا اور میں اسے توڑنا نہیں چاہتا تھا۔ ساحر کی آواز بھرا گئی۔ اور موم، آپ نے بچپن میں سکھایا تھا نا کہ احسان فراموش مت بننا۔ میں اس شخص کو کیسے انکار کرتا جس نے ہماری مصیبت میں ہاتھ تھاما؟ جب دنیا ہمیں ٹھوکروں پر رکھ چکی تھی تب انہوں نے اپنایا۔ جب میرے سگے باپ نے اپنی دوسری بیوی کی خاطر ہمیں آدھی رات کو گھر سے نکال دیا تھا تب ڈیڈ نے سہارا دیا تھا۔ ان کی کسی بات پر انکار کرنا مجھے احسان فراموشی لگتا ہے اور میں وہ نہیں بننا چاہتا ماں۔ وہ بولتے بولتے خولہ بیگم کی گود میں سر چھپا کر کسی بچے کی طرح رو دیا۔ اتنی بڑی بات تم نے مجھ سے چھپائی؟ ایک گونجدار آواز پر دونوں کو جھٹکا لگا۔ رضوان شاہ دروازے میں کھڑے تھے۔ ان کی آنکھیں حیرت اور دکھ سے بھری تھیں۔ دونوں ہڑبڑا کر کھڑے ہو گئے۔ رضوان، آپ؟ خولہ بیگم نے کچھ کہنا چاہا مگر رضوان شاہ نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں روک دیا۔ بیگم، آپ بیچ میں مت بولیں، میں اپنے بیٹے سے بات کر رہا ہوں۔ وہ ساحر کے قریب آئے۔ تم نے اپنے ڈیڈ کو اتنا پرایا کر دیا کہ میرے فرض کو احسان کا نام دے دیا۔ اس کا مطلب تم نے مجھے کبھی اپنا سگا باپ مانا ہی نہیں۔ ایسا نہیں ہے ڈیڈ، پلیز میری بات سنیں۔ ساحر تڑپ کر ان کی طرف بڑھا۔ ایسا ہی ہے، اگر تم مجھے اپنا باپ مانتے تو مجھ سے کہتے کہ تمہیں کوئی لڑکی پسند ہے تو میری بھانجی سے نہیں اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں، مگر تم نے تو مجھے غیر بنا دیا۔ رضوان شاہ کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ آنسو جو ساحر کے لیے کسی خنجر سے کم نہ تھے۔ ساحر نے ان کے ہاتھ تھامنے چاہے مگر رضوان شاہ نے ایک جھٹکے سے ہاتھ پیچھے کھینچ لیے اور مڑ کر تیزی سے باہر نکل گئے۔ خولہ بیگم نے ساحر کو دلاسا دیا اور رضوان شاہ کے پیچھے بھاگی، جبکہ ساحر نڈھال سے صوفے پر بیٹھ کر اپنے ماضی کے اندھیروں میں کھوتا چلا گیا۔ ماضی کی دھندلی یادیں ساحر کے ذہن کے پردے پر کسی فلم کی طرح چلنے لگی۔ اسے یاد آیا کہ اس کی ماں
خولہ بیگم محض 16 سال کی عمر میں ایک ایسی زنجیر میں جکڑ دی گئی تھی جسے نکاح کہتے ہیں۔ وہ گاؤں کی ایک ایسی لڑکی تھی جس کی آنکھوں میں ستاروں سے زیادہ خواب جگمگاتے تھے۔ 14 سال کی عمر میں میٹرک پاس کرنے والی خولہ کے اندر علم کی ایسی پیاس تھی جو اسے شہر کھینچ لائے۔ اس کے والدین نے اسے اس کے ماموں مسعود صاحب کے پاس اسی شرط پر بھیجا تھا کہ وہ ان کے بیٹے واصف کے ساتھ نکاح کے بندھن میں بندھے گی، کیونکہ گاؤں میں جوان ہوتی لڑکیوں کو گھر بٹھانا گناہ سمجھا جاتا تھا۔ خولہ نے شہر آ کر ایف اے تو کر لیا، مگر اس کی اصل پہچان اس کے ہاتھ تھے جو کاغذ پر جادو جگاتے تھے۔ وہ ایک بہترین اسکیچ آرٹسٹ تھی۔ اسے عمارتوں کے نقشے بنانا، اونچے ستون اور کھڑکیاں تراشنا بہت پسند تھا۔ وہ اکثر اپنے خوابوں کے گھر کا اسکیچ بنایا کرتی تھی، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ وہ خود جس گھر میں ہے وہ ریت کی دیوار ثابت ہوگی۔ 16 سال کی عمر میں جب لڑکیاں گڑیا سے کھیلتی ہیں، خولہ ایک بیٹے کی ماں بن چکی تھی۔ ساحر کی پیدائش کے بعد اس کے خواب کچن کے دھوئیں اور گھر کی صفائیوں کے نظر ہو گئے۔ وہ اس گھر کی بڑی بہو تھی جس کی ذمہ سب سے خدمت تھی۔ کچھ عرصے بعد صدیقہ بیگم اس گھر میں چھوٹی بہو بن کر آئی تو خولہ کو ایک ہمدرد ساتھی مل گئے۔ جب ساحر 5 سال کا ہوا تو صدیقہ کے ہاں ایک بیٹی کی پیدائش ہوئی جو حسن میں کسی پری سے کم نہ تھی۔ ساحر اسے اینجل کہتا تھا اور وہ ننھی گڑیا خولہ اور ساحر کی جان تھی۔ خولہ جب کبھی فارغ وقت میں اپنے پرانے اسکیچز لے کر بیٹھتی تو وہ ننھی پری اپنی بڑی بڑی روشن آنکھوں سے ان نقشوں کو دیکھتی اور معصومانہ سوالات کرتی۔ ساحر بھی پاس بیٹھا اپنی ماں کی فنکاری اور اس بچی کی شرارتوں سے لطف اندوز ہوتا۔ وہ ایک مکمل اور ہنستا ہنستا خاندان تھا، مگر اس سکون کو کسی کی نظر لگ گئی۔ واصف صاحب نے کافی عرصہ اپنی ایک کولیگ صبا سے خفیہ شادی کر لی۔ صبا ایک ایسی عورت تھی جس نے خود کو فٹ اور ماڈرن رکھا ہوا تھا، جبکہ خولہ گھر کے کاموں کی چکی میں پس کر بے رونق چہرہ اور الجھے ہوئے بالوں والی ایک عام سی گھریلو عورت بن چکی تھی۔ واصف صاحب عقل کے اندھے ہو کر صبا کے سحر میں ایسے گرفتار ہوئے کہ انہیں خولہ کی برسوں کی قربانی نظر نہ آئی۔ وہ 3 سال سے خولہ کو دھوکہ دے رہے تھے، اور جب صبا اپنی 2 سالہ بیٹی تہمینہ کے ساتھ اس گھر میں آئی تو قیامت ٹوٹ پڑی۔ صبا نے آتے ہی گھر کا نقشہ بدل دیا۔ وہ الٹرا ماڈل بنی پھرتی اور خولہ کو نیچے دکھانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتی۔ بلاخر ایک منحوس رات ایسی آئی جب واصف نے صبا کی اکساوی میں آ کر خولہ کو طلاق دے دی اور آدھی رات کو 10 سالہ ساحر کے ساتھ گھر سے باہر نکال دیا۔ صدیقہ بیگم اور ان کی وہ ننھی پری زاروں قطار رو رہی تھی۔ ساحر کے چاچو نے انہیں روکنا چاہا، کہا کہ بھابھی آپ ہمارے ساتھ رہیں، ہم الگ گھر لے لیں گے، مگر خولہ کا ظرف اسے یہ گوارا نہ تھا۔ وہ ٹوٹ چکی تھی، اسے بے وفائی کا وہ زخم ملا تھا جو مرہم کے بغیر کبھی نہیں بھر سکتا تھا۔ سرد رات کے اندھیرے میں خولہ اپنے بیٹے کا ہاتھ تھامے سڑکوں پر نکل آئے۔ صدمے اور کمزوری نے اسے ایسا گھیرا کہ وہ راستے میں ہی بے ہوش ہو گئی۔ اس وقت رضوان شاہ نامی ایک نیک دل انسان وہاں سے گزر رہا تھا، جس نے انہیں اس حال میں دیکھا تو ہسپتال اور پھر اپنے گھر لے آیا۔ ساحر جو محض 9 سال کا تھا اس وقت تک زندگی کے کڑوے حقائق سمجھ چکا تھا۔ اس نے سہمے ہوئے لہجے میں رضوان شاہ کو اپنی ماں کی بربادی کی پوری داستان سنائی۔ خولہ کی عدت پوری ہوئی تو رضوان شاہ نے اسے شادی کی پیشکش کی۔ خولہ نے حیرت سے پوچھا، آپ مجھ جیسی اجڑی ہوئی عورت سے شادی کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ میں ایک ٹوٹی ہوئی عورت کو پھر سے سنوارنا چاہتا ہوں، اسے وہ مقام دینا چاہتا ہوں جو اس کا حق ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ دنیا کے ہر مرد کو اس نگاہ سے دیکھے۔ رضوان شاہ نے بڑے اطمینان سے جواب دیا۔ خولہ نے صرف اپنے بیٹے ساحر کی خاطر یہ رشتہ قبول کر لیا۔ شروع میں وہ صرف ایک بیوی ہونے کا فرض نبھاتی تھی، مگر رضوان شاہ کی بے پناہ محبت اور عزت نے اسے پھر سے نکھار دیا، اور ان کے ہنر کا جب رضوان شاہ کو پتہ چلا تو انہوں نے اپنے آفس میں انہیں خاص جگہ دی، اور ان کی وجہ سے ان کی لاس میں جاتی ہوئی انڈسٹری آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگی۔ شادی کے کچھ عرصے بعد ان کے یہاں ساحل کی پیدائش ہوئی، جو اب 19 سال کا تھا۔ رضوان شاہ نے کبھی ساحر کو یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ وہ ان کا سگا بیٹا نہیں ہے۔ انہوں نے اسے اپنا پہلا بیٹا مانا، اسے بزنس کی اسٹار و رموز سکھائے اور اسے وہ اعتماد دیا جو اس کے سگے باپ نے چھین لیا تھا۔ ساحر نے رضوان شاہ کی شخصیت سے یہ سیکھا کہ رشتے صرف خون کے نہیں ہوتے بلکہ احساسات کے ہوتے ہیں۔ اس کے سگے باپ نے اسے ٹھکرا دیا تھا، مگر ایک غیر نے اسے اپنی زندگی کا سب سے بڑا سانسہ بنا لیا اور خود سے وعدہ کیا کہ وہ اپنے ڈیڈ کی عزت پر کبھی آنچ نہیں آنے دے گا، چاہے اس کے لیے اسے اپنی اس محبت کی قربانی ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ اس نے گہرا سانس لیا اور صوفے کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ وہ یاسمہ کے لیے اتنی بے چینی اس لیے محسوس کرتا تھا کیونکہ اس میں اسے اپنی ماں کی وہ جھلک نظر آتی تھی، وہی سادگی، وہی ٹیلنٹ اور وہی بے بسی، مگر اس نے اپنی محبت کو توانا درخت بننے سے پہلے ہی اکھاڑ پھینکا کہ کہیں اس کے ڈیڈ کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، مگر وہیں آج ان کی تکلیف کا سبب بن گیا تھا۔
ان کی تکلیف کا سوچ کر وہ بے آب مچھلی کی طرح تڑپ رہا تھا۔ شاہ مینشن کے بستی اور اس ڈائننگ ہال میں آج ایک عجیب سی بجھل خاموشی کا راج تھا۔ ساحر کی نظریں بار بار رضوان شاہ کے ساخت چہرے کا طواف کر رہی تھی، جو بڑی خاموشی سے اپنی کافی کے مگ میں چمچ ہلا رہے تھے۔ انہیں یوں افسردہ دیکھ کر وہ دل ہی دل میں شرمندہ ہو رہا تھا۔ انیسہ، مجھے تم سب سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ امید ہے تم میری بات کا برا نہیں مانو گی۔ رضوان شاہ نے خاموشی توڑی۔ ساحر کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ اسے آج ایسا محسوس ہوا جیسے وہ اس بلا کی محبت کرنے والے بہن بھائی کے درمیان بچھڑنے کی دیوار بننے جا رہا ہے۔ اس کا دم گھٹنے لگا۔ ماموں، اس سے پہلے کہ آپ کچھ کہیں، مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ پلیز میری بات سن لیں۔ اچانک روما کی آواز حال میں گونجی۔ روما، بیٹا اب ضرورت نہیں ہے کچھ کہنے کی، تم خاموش رہو۔ انیسہ بیگم نے سختی سے اپنی بیٹی کو ٹوکا۔ ان کے ماتھے پر پسینے اور آنکھوں میں فکر تھی۔ ایک منٹ انیسہ، تم اسے اس طرح نہیں روک سکتی، اسے اپنی بات کہنے دو۔ رضوان شاہ نے فیصلہ کن انداز میں کہا اور پوری طرح روما کی طرف متوجہ ہو گئے۔ ہاں بولو بیٹا، کیا کہنا چاہتی ہو؟ روما نے ایک نظر اپنی ماں کے غصے سے بھرے چہرے پر ڈالی اور پھر ساحر کو دیکھا، جو مجسمہ بنے بیٹھا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ مسلتے ہوئے گہرا سانس لیا۔ آئی ایم سوری ساحر، تم میں کوئی کمی نہیں ہے۔ تم دنیا کی کسی بھی لڑکی کا خواب ہو سکتے ہو، مگر میرا نہیں۔ میں نے جس شخص کو اپنے لیے چنا ہے، وہ میں نے مما کو بتا دیا تھا۔ مما اس لڑکے کو پسند بھی کرتی ہیں، مگر انہوں نے صرف اس لیے تمہیں چنا تاکہ آپ کے ساتھ ان کا رشتہ مزید مضبوط ہو جائے۔ لیکن ماموں، رشتوں کو مضبوط کرنے کے چکر میں اپنی محبت سے دستبردار نہیں ہو سکتی۔ وہ دیوانوں کی طرح مجھے چاہتا ہے۔ وہ آپ کی طرح بہت امیر نہیں ہے۔ ترکی میں اس کا ایک چھوٹا سا کیفے ہے، مگر وہ بہت محنتی ہے اور مجھے یقین ہے کہ بہت آگے بڑھے گا۔ روما کی آواز میں ایک یقین تھا۔ میرے لیے پیسہ اہمیت نہیں رکھتا۔ میں نے مما کی زندگی میں جس محبت کی کمی کو دیکھا، میں اپنے لیے وہ ادھورا پن نہیں چننا چاہتی۔ وہ مجھ سے ویسے ہی محبت کرتا ہے جیسے آپ خولہ ممانی سے کرتے ہیں۔ روما نے نم آنکھوں کے ساتھ اپنی بات ختم کی۔ پورے حال میں سناٹا چھا گیا۔ رضوان شاہ نے حیرت سے اپنی بہن انیسہ کی طرف دیکھا، جن کا سر شرمندگی سے جھکا ہوا تھا۔ انیسہ، کیا تم نے واقعی یہ سمجھا تھا کہ ہمارا رشتہ اتنا کمزور ہے، اسے جوڑنے کے لیے ہمیں اپنے بچوں کی خوشیوں کی قربانی دینی پڑے گی؟ کیسے کر سکتی ہو تم یہ؟ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ رضوان شاہ نے گہرے دکھ سے پوچھا۔ انیسہ بیگم کی آنکھوں میں ندامت کے آنسو تھے۔ انہوں نے اپنے بھائی کے سامنے سر جھکا لیا۔ ویسے ساحر بھی کسی اور کو پسند کرتا تھا۔ اس نے میری خوشی کی خاطر خود کی محبت کی قربانی دے دی۔ میں اپنے بچوں میں سے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دے سکتا۔ جہاں پر روما کہے گی اس کی شادی وہیں ہوگی۔ جی بھائی صاحب۔ انیسہ بیگم نے فرمانبرداری سے سر جھکا دیا۔ پھر وہ اپنی دونوں کمروں کی طرف بڑھ گئی۔ حال میں اب صرف رضوان شاہ، خولہ بیگم، ساحر اور ساحل رہ گئے تھے۔ ارے یار، لگتا ہے میں کنوارا ہی مروں گا۔ اس سنجیدہ ماحول میں بھی ساحل نے شگوفہ چھوڑا تو سب کے لبوں پر ایک دھیمی سی مسکراہٹ آ گئی۔ نہیں مرتے کنوارے، رضوان شاہ نے کہا اور پھر خولہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ بیگم، اپنے لاڈلے صاحبزادے سے پوچھ لیجئے کہ اس لڑکی کے گھر کب رشتہ لے کر جانا۔ ساحر جو اب تک اپنی جگہ پر منجمد کھڑا تھا، رضوان شاہ کے لہجے میں چھپی وہ ابھی تک ناراضگی محسوس کر کے تڑپ اٹھا۔ اسے ایسا لگا جیسے اس کے وجود کی بنیادیں ہل گئی۔ وہ 2 قدم آگے بڑھا اور دھپ سے ان کے قدموں میں بیٹھ گئے۔ ڈیڈ، پلیز مجھے اس طرح پرایا مت کریں۔ ساحر کی آواز بھر آ گئی۔ اس نے رضوان شاہ کے ہاتھ تھام لیے۔ میں نے آپ کو کبھی محسن نہیں سمجھا۔ آپ تو میرے وہ باپ ہیں جنہوں نے مجھے جینا سکھایا۔ میں تو بس اس خوف میں مبتلا ہو گیا تھا کہ کہیں آپ کی دی ہوئی اس زندگی اور پہچان کے بدلے میں آپ کی کسی خواہش کو ٹھکرا کر احسان فراموش نہ بن جاؤ۔ رضوان شاہ نے جھک کر ساحر کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرا۔ ان کی اپنی آنکھیں بھی نم تھیں۔ پاگل لڑکے، باپ کا سایہ کبھی احسان نہیں ہوتا۔ مجھے دکھ اس بات کا نہیں تھا کہ تم نے کسی اور کو پسند کیا۔ دکھ تو اس بات کا تھا کہ تم نے مجھے اپنا ڈیڈ مان کر بھی اپنا دوست نہیں سمجھا۔ کیا میں اتنا سخت ہوں کہ اپنی بیٹی کی خوشی کے آڑے آ جاتا؟ ساحر نے اپنا سر ان کے گھٹنوں پر رکھ دیا اور بچوں کی طرح سے سکنے لگا۔ آئی ایم سوری ڈیڈ، میں نے غلط سوچا، مجھے معاف کر دیں۔ رضوان شاہ نے اسے اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ چلو اب یہ رونا دھونا بند کرو اور یہ بتاؤ کہ وہ لڑکی کون ہے جس نے میرے شیر جیسے بیٹے کو اتنا بے چین کر رکھا۔ اس لمحے ساحر کے چہرے پر ایک عجیب سا نکھار آیا، جیسے برسوں کا بوجھ اتر گیا۔ اس نے مسکرا کر اپنی ماں کی طرف دیکھا۔
جو نم آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اب ساحر کو یقین تھا کہ اس کی عشق کی کشتی اب کسی طوفان سے نہیں ٹکرائے گی، کیونکہ اب اس کے باپ کا ہاتھ اس کے سر پر تھا۔ شاہ انڈسٹریز کے دفتر میں جب ساحر نے یاسمہ کے سامنے اپنی زندگی کی سب سے بڑی پیشکش رکھی تو ایک لمحے کے لیے وقت تھم گیا۔ یاسمہ ساکت رہ گئی۔ سر، میں آپ کے قابل نہیں ہوں۔ میرا گھر بہت چھوٹا ہے۔ ہم تو خود دوسروں کے احسانوں تلے دبے ہوئے ہیں۔ ہم جیسے چھوٹے لوگوں سے رشتہ جوڑ کر آپ معاشرے میں صرف شرمندگی پائیں گے۔ یاسمہ نے نظریں جھکا کر ہچکچاتے ہوئے کہا، پلیز یاسمہ، اس طرح کی باتیں کر کے مجھے پرایا مت کریں۔ مجھے بس اپنے گھر کا پتہ بتائیں تاکہ میں باقاعدہ رشتہ لے کر آ سکوں۔ ساحر نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بڑے مان سے کہا۔ یاسمہ نے دھیمے لہجے میں جواب دیا، میں مما سے پوچھ کر آپ کو فون پر بتا دوں گی۔ اس کے لہجے کی معصومیت نے ساحر کو سرشار کر دیا۔ وہ ایک اطمینان کے ساتھ کرسی سے ٹیک لگا کر اپنے آنے والے کل کے خواب بننے لگا۔ اگلے ہی دن انیسہ بیگم اور روما کو ایئرپورٹ چھوڑنے کے بعد ساحر، خولا بیگم اور رضوان شاہ ساحل ایک اپر مڈل کلاس کالونی میں داخل ہوئے۔ یاسمہ کے بتائے ہوئے پتے پر پہنچ کر جب دستک دی گئی تو ایک 17-18 سالہ لڑکی نے دروازہ کھولا۔ اس نے مسکرا کر سلام کیا اور انہیں صحن سے ہوتی ہوئی سیڑھیوں کے ذریعے اوپر کے پورشن میں لے آئے۔ جیسی خولا بیگم اور ساحر نے کمرے میں قدم رکھا، ان کے قدم زمین سے جم کر رہ گئے۔ سامنے بستر پر موجود آصف صاحب اور پاس بیٹھی صدیقہ بیگم کو دیکھ کر خولا بیگم کے ہوش اڑ گئے۔ بھابی؟ آصف صاحب کے منہ سے ٹوٹ ٹوٹ کر لفظ نکلا۔ یہ لفظ سنتے ہی ساحر نے غصے سے اپنی مٹھیاں بھینچ لی، جبکہ صدیقہ بیگم دوڑ کر خولا کے گلے لگ گئی اور زاروں قطار رونے لگی۔ خولا بیگم ایک بت کی طرح ساکت کھڑی تھی۔ رضوان شاہ اور ساحل حیرانی سے اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ بھابی، ہم نے آپ کو کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا۔ آصف بھائی تو کئی دنوں تک آپ کی تلاش میں در بدر پھرتے رہے، صدیقہ بیگم روتے ہوئے بتاتی جا رہی تھی۔ یاسمہ بھی یہ سب دیکھ کر ساکت کھڑی تھی۔ اسے آج پتا چلا کہ یہ اس کی انسپریشن اس کی تائی ہے، جن کی گود میں اس نے اپنا بچپن گزارا تھا۔ ساحر کا وہاں دم گھٹنے لگا۔ وہ ماضی کی تلخیوں کو بھلا نہیں پایا تھا۔ تب خولا بیگم نے نم آنکھوں سے رضوان شاہ کی طرف دیکھ کر تعارف کروایا، یہ میرے پہلے شوہر کے بھائی آصف ہیں، جو میرے لیے ہمیشہ بھائیوں جیسے رہے۔ اور ہاں صدیقہ، تم مجھے آپ بھی کہہ سکتی ہو، بھابی نہیں۔ خولا کی بات پر صدیقہ نے سر اس بات میں ہلایا۔ بھائی صاحب، یہ سب کیسے ہوا؟ خولا بیگم نے آصف صاحب کی حالت دیکھ کر پوچھا۔ 10 سال پہلے ایک حادثے میں یہ پیرالائزڈ ہو گئے تھے، تب سے یہ اسی طرح بستر پر ہے، صدیقہ بیگم نے اپنے میلے دوپٹے سے آنسو پونچھتے ہوئے بتایا۔ خولا بیگم نے کمرے کا جائزہ لیا۔ تپتی گرمی میں ایک پرانا پنکھا ہلکی آواز کے ساتھ چل رہا تھا اور ماحول کسی تنور جیسا تھا۔ افسوس، آصف بھائی تو واصف کے اپنے تھے، ان کے ساتھ بھی انہوں نے یہی سلوک کیا۔ خولا تلخ لہجے میں بولی، ارے آنٹی، وہ واصف صاحب کی بیوی جو ناگن ہے، وہ کچھ کرنے دے ان کو تو پھر ہی ہے نا۔ پاس بیٹھی زبان نے تڑخ کر کہا اور اپنے ماتھے پر آئی لٹ کو پھونک سے پیچھے ہٹایا۔ پتہ ہے میرا تو دل کرتا ہے اس ناگن کا پھن کچل دوں، پر یہ لوگ مجھے کرنے ہی نہیں دیتے، ڈرتے ہیں، اپنا حق مانگنے سے بھی کتراتے ہیں۔ وہ منہ بنا بنا کر بول رہی تھی۔ ساحل نے دلچسپی سے اس پٹاخہ لڑکی کو دیکھا جو اتنے غصے میں بھی پرکشش لگ رہی تھی۔ خولا بیگم صبغہ کی بات پر پھیکا سا مسکرائیں اور اسے گلے لگا لیا۔ پھر انہوں نے یاسمہ کو سینے سے لگایا تو یاسمہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اسی دوران ساحر کی آواز حال میں گونجی، مجھے یہاں رشتہ نہیں کرنا مام، ہم یہاں سے چلتے ہیں۔ سب کے چہروں کا رنگ فک ہو گیا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو ساحر؟ خولا بیگم نے حیرت سے پوچھا۔ مام، آپ بھول گئے، ان لوگوں نے ہمیں بے گھر کیا تھا، ساحر نے تلخی سے کہا۔ وہ واصف تھا ساحر، یہ نہیں۔ دیکھو تو آصف بھائی کی حالت، یہ تو خود واصف کے ستائے ہوئے ہیں۔ خولا بیگم نے اسے سمجھایا، مجھے یاد ہے تمہارے بابا کو تمہاری فکر نہیں تھی، پر تمہارے چاچا آصف ہی تمہارے لیے عید کے کپڑے لایا کرتے تھے۔ ان کی محبتیں مت بھولو، میں اس شخص کا سامنا نہیں کرنا چاہتا۔ ساحر نے اپنا رخ موڑا۔ تب رضوان شاہ آگے بڑھے اور ساحر کے کندھے پر مضبوطی سے ہاتھ رکھا۔ کیوں ساحر، کیا تم اس سے ڈرتے ہو؟ تمہیں تو اس کے سامنے فخر سے کھڑا ہونا چاہیے اور اسے بتانا چاہے کہ جس عورت کو اس نے ان پڑھ اور نکمی کہہ کر ٹھکرایا تھا، آج وہ اس مقام پر ہے اور تم اس کی وجہ سے شاہ انڈسٹریز کے وارث ہو۔ تمہیں گھبرانا نہیں چاہیے۔ رضوان شاہ کی باتوں نے ساحر کو ایک نئی ہمت دی۔ خولا بیگم نے اپنی انگلی سے انگوٹھی اتار کر ساحر کو تھمائی۔ ساحر نے ایک لمحہ انگوٹھی کو دیکھا،
پھر آگے بڑھ کر یاسمہ کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا۔ یاسمہ نے جھک کر اپنا نازک ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا تو ساحر نے انگوٹھی پہنا کر اس کے ہاتھ پر اپنے لب رکھ دی۔ یاسمہ شرم سے سرخ ہو گئی۔ یاسمہ کے گھر والے نم آنکھوں سے اپنی بیٹی کو دیکھ رہے تھے جس کے صبر کا اجر اللہ نے اسے دے دیا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے خولہ بیگم کو ان کے صبر کا پھل ملا تھا۔ خولہ بیگم کا ضرر واقعی بہت بڑا تھا۔ انہوں نے آصف بھائی کو واصف کے گناہوں کی سزا نہیں دی بلکہ ایک بار پھر ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑ دیا۔ کمرے کی دیواروں پر پھیلی نمی، بند فضا کی گھٹن اور آصف صاحب کی بے بس وجود کو دیکھ کر ساحر کے اندر جیسے کوئی چیز ٹوٹ رہی تھی۔ وہ خاموشی سے چند لمحے آصف صاحب کو دیکھتا رہا جن کی کمزور ٹانگوں پر پڑی میلی سی چادر ان کی مجبوری کا مذاق اڑا رہی تھی۔ پنکھا مسلسل چڑچڑاہٹ کے ساتھ چل رہا تھا مگر گرمی پھر بھی کمرے کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی تھی۔ ساحر نے دھیرے سے گہرا سانس لیا پھر اچانک اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اب آپ لوگ ہمارے ساتھ چلیں گے۔ اس کی بات پہ سب چونک کر اسے دیکھنے لگے۔ بیٹا نہیں، ہم اس طرح تم لوگوں پر بوجھ نہیں بن سکتے۔ داماد کے گھر اس حالت میں جانا اچھا نہیں لگتا۔ آصف صاحب نے فوراً نفی میں سر ہلاتے کہا۔ ساحر فوراً ان کے قریب آ کر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس نے بڑے احترام سے ان کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیے۔ میں صرف آپ کا داماد نہیں ہوں انکل، میں وہی آپ کا بیٹا ہوں جسے آپ نے صرف بیٹا کہا نہیں بلکہ دل و جان سے تسلیم کیا تھا۔ میں آپ کا وہی ساحر ہوں جسے آپ بچپن میں عید پر نئے کپڑے لا کر دیتے تھے، جسے اپنے کندھوں پر بٹھا کر بازار لے جاتے تھے۔ آصف صاحب کی آنکھیں اٹھیں۔ آج اگر اللہ نے مجھے اس قابل بنایا ہے تو کیا میں اپنے لوگوں کو اس حال میں چھوڑ دوں؟ ساحر نے دھیمے مگر بھرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ساحر، آپ لوگ یہاں نہیں رہیں گے، آپ ہمارے ساتھ چلیں گے۔ آؤٹ ہاؤس خالی ہے، وہاں ہر سہولت موجود ہے، ڈاکٹر بھی آئیں گے، علاج بھی ہوگا، اور سب سے بڑھ کر آپ لوگوں کو یہ سب مزید برداشت نہیں کرنا پڑے گا۔ خولہ نے بھی صدیقہ کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ صدیقہ بیگم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ جلدی سے دوپٹے کے پلو سے آنکھیں صاف کرنے لگی تاکہ کوئی ان کی کمزوری نہ دیکھ لے۔ یاسمہ خاموش کھڑی ساحر کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا سکون اتر رہا تھا۔ یہ وہی شخص تھا جسے وہ کبھی صرف اپنا باس سمجھتی تھی مگر آج وہ اس کا سب کچھ بننے والا تھا۔ یاسمہ، ساحر نے اس کی طرف رخ کیا، جو ضروری سامان ہے وہ رکھ لو، ہم ابھی نکل رہے ہیں۔ جی، یاسمہ نے دھیرے سے کہا۔ صبغہ تو جیسے پہلے اس لمحے کا انتظار کر رہی تھی۔ میں ابھی پیکنگ کرتی ہوں۔ وہ فوراً اٹیچی کی طرف لپکی۔ کچھ ہی دیر میں چند جوڑے کپڑے، ضروری دوائیں اور چند پرانی یادیں ایک چھوٹی سی اٹیچی میں بند ہو چکی تھیں۔ وہ لوگ آصف صاحب کو احتیاط سے ویل چیئر پر بٹھا کر نیچے لانے لگے۔ جیسے سب سیڑھیوں سے اتر کر نیچے پہنچے، حال میں بیٹھی صبا بیگم نے یہ منظر دیکھا تو ان کا چہرہ غصے سے سرخ پڑ گیا۔ واہ واہ، وہ طنزیہ کہہ کر لگا کر اٹھی۔ تو آخرکار قسمت کھل ہی گئی تم لوگوں کی، آفس سے سیدھا شاہ خاندان تک پہنچ گئی۔ یاسمہ کا چہرہ فاق ہو گیا۔ صبا، صدیقہ بیگم نے دھیمی آواز میں روکنا چاہا مگر وہ کہاں رکنے والی تھی، وہ کردار کشی پر اتر آئی تھی۔ بس، ساحر کی گرجدار آواز پورے حال میں گونجی۔ ایک لمحے کو واقعی سب ساکت رہ گئی۔ وہ آہستہ آہستہ صبا بیگم کے قریب آیا۔ اس کی آنکھوں میں ایسی سرد نفرت تھی کہ صبا بیگم کے لب بے اختیار خشک ہو گئے۔ ایک لفظ بھی مزید نہیں۔ ساحر نے انگلی اٹھا کر کہا، میری ہونے والی بیوی کے بارے میں اگر آپ نے دوبارہ کوئی گھٹیا بات کی تو میں بھول جاؤں گی کہ آپ عورت ہے۔ صبا بیگم پہلی بار واقعی خوف زدہ ہوئی تھی۔ ساحر کا لہجہ انتہائی کرخ تھا۔ خولہ نے گہرا سانس بھرتے افسوس سے اس عورت کو دیکھا جس کا پورا چہرہ میک اپ میں لتھڑا ہوا تھا مگر جسم انتہائی بے ڈھنگا۔ پھر اس کی نگاہ واصف پر جا ٹھہری جو انتہائی ضعیف لگ رہا تھا۔ وہ بس ساحر کو دیکھے جا رہا تھا، آنکھوں میں تڑپ لیے۔ ساحر نے ایک نفرت بھری نگاہ ڈالی پھر بنا کچھ کہے رخ موڑتے یاسمہ سے ویل چیئر کو خود تھام لیا اور قدم باہر کی جانب بڑھا دی۔ ایک ہفتہ گزر چکا تھا۔ آج پورا گھر روشنیوں سے اس طرح جگمگا رہا تھا۔ مین گیٹ سے لے کر لان کے آخری کونے تک پیلی اور وائٹ پھولوں کی لڑیاں لٹک رہی تھیں۔ ہر طرف تازہ گجروں کی مہک، چہکوں کی آوازیں اور ڈھولک کی تھاپ ماحول میں ایک عجیب سی زندگی بھر رہی تھی۔ آج مہندی اور نکاح کی مشترکہ تقریب تھی۔ لان میں لگا بڑا سا جھولا سجایا گیا تھا جس کے درمیان میں پھولوں کی چادر بنا دی گئی تھی اور ایک سائڈ پہ یاسمہ، دوسری سائڈ پہ ساحر تھا اور صبغہ پیلے رنگ کے خوبصورت شرارے میں ملبوس، ہاتھوں میں گہری مہندی لگائے کسی منہ میں گڑیا جیسی لگ رہی تھی۔ ماتھے پر بار بار آتی ضدی لٹ کو وہ حسب عادت پھونک مار کر پیچھے کرتی جا رہی تھی
مگر وہ چند لمحوں بعد پھر وہیں آ گرتی اور یہی منظر ساحل کو حد سے زیادہ انٹرٹیننگ لگ رہا تھا۔ وہ دونوں ہاتھ جیب میں ڈالے بڑے غور سے اسے دیکھ رہا تھا، جیسے دنیا کی سب سے دلچسپ چیز اس وقت صرف صبغہ ہی ہو۔ وہ اس وقت اپنی فرینڈ کے ساتھ بات کر رہی تھی اور بیچ میں کھلکھلا کر ہنس پڑتی۔ اوے پٹاخہ، ذرا آہستہ بولا کرو، تمہاری آواز سن کر لگتا ہے ابھی آسمان ٹوٹ کر زمین پر آ جائے گا۔ صبغہ نے فوراً گردن موڑ کر اسے گھورا۔ کیا کہا تم نے؟ میں نے کہا کہ غصہ تم پر کافی سوٹ کرتا ہے۔ ویسے یہ جو تم ہر 2 سیکنڈ بعد اپنی لٹ پر پھونک مارتی ہو نا، یہ بڑا فلمی سین بنتا ہے۔ صبغہ نے فوراً ہاتھ میں پکڑی مہندی کی پلیٹ اس کے سامنے کر دی۔ دیکھو مسٹر ساحل، اپنے یہ فضول اور لچھیدار باتوں میں مت الجھاؤ، ورنہ قسم سے یہ پوری مہندی تمہارے اس چکن کاری والے کرتے پر پھینک دوں گی۔ ساحل نے فوراً اپنے کرتے کی طرف دیکھا اور سینے پر ہاتھ رکھ لیا۔ ارے کیوں اس ہیرو کی امیج خراب کرنا چاہتی ہو؟ ہیرو کہاں سے لگتے ہے تم؟ زنانہ فگر ہے تمہارا، جگہ جگہ سے ہڈیاں نکلی ہیں، ایک ہوا کے جھونکے سے تنکے کی طرح اڑ جاؤ گے۔ وہ منہ بنا کر بولی۔ او ہیلو جل ککڑی، پوری تقریب کی لڑکیاں مجھے دیکھ رہی ہیں اور تم کہہ رہی ہو میں ہیرو نہیں ہوں؟ صبغہ نے ارد گرد دیکھا، پھر بنا تاثر بدلے بولی، ہاں دیکھ رہی ہیں، تاکہ پتہ چل سکے کہ کس سرکس سے مسخرہ بھاگ کر یہاں آ گیا۔ پاس بیٹھی 2 لڑکیاں بے اختیار ہنس پڑے، جبکہ ساحل نے دل پر ہاتھ رکھ کر افسردہ ہونے کی اداکاری کی۔ یہ زیادتی ہے یار، میں اتنی محبت سے بات کرتا ہوں اور تم نے میرا دل توڑ دیا، وہ منہ بنا کر بولا۔ وہ منہ بنا کر اپنے رخسار پہ آئے لٹ کو پھونک مار کر پیچھے ہٹاتی آگے بڑھ گئی اور وہ پیچھے سینے پر ہاتھ رکھے آہیں بھر رہا تھا۔ کچھ فاصلے پر صدیقہ بیگم کے ساتھ کھڑی خولہ یہ ساری نوک جھونک دیکھ رہی تھی۔ یہ دونوں لڑتے ہوئے تھکتے ہی نہیں ہیں، ہر وقت شور مچاتے ہیں، صدیقہ بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ خولہ بیگم نے شفقت بھری نظروں سے ساحل اور صبغہ کو دیکھا۔ گھر میں ایسے شور مچانے والے لوگ ہونا صدیقہ تو گھر زندہ لگتا ہے، وقت آئے گا نا تو اللہ نے چاہا تو ان کا جوڑ بھی بن ہی جائے گا، خولہ بیگم نے محبت سے کہا اور دل ہی دل میں ان کی خوشیوں کی دعا کی۔ دوسری طرف ساحل ابھی بھی باز آنے والا نہیں تھا، وہ پھر سے اس کے پیچھے چلا آیا۔ ویسے پٹاخہ، وہ دوبارہ صبغہ کے قریب آیا، آج تم واقعی اچھی لگ رہی ہو۔ صبغہ ایک لمحے کو واقعی چونکی، ساحل پہلی بار بنا مذاق کے بولا تھا۔ اس کی آنکھوں میں شرارت تو اب بھی تھی مگر لہجہ آنچ دیتا ہوا تھا۔ صبغہ نے فوراً نظریں چرائیں اور اپنی لٹکان کے پیچھے اڑس لی۔ فضول باتیں بند کرو، مگر اس کے کانوں کی سرخی صاف بتا رہی تھی کہ ساحل کی بات کہیں نہ کہیں اثر کر گئی تھی، اور ساحل وہ فاتحانہ مسکراہٹ چھپاتے ہوئے دوبارہ کہکا لگا کر دوسروں کی طرف بڑھ گیا۔ ارات اپنی پوری رعنائی کے ساتھ شام مینشن پر اتر چکی تھی۔ چند گھنٹے پہلے تک جہاں ڈھولک کی تھاپ، کہکوں اور مہندی کی گیتوں کی گونج تھی، اب وہاں ایک عجیب سا پرسکون تقدس پھیل گیا تھا۔ روشنیوں سے جگمگاتا لان اب نرم سفید کمکموں کی روشنی میں نہایا ہوا تھا۔ فضا میں عود اور سفید گلابوں کی ملی جلی خوشبو تیر رہی تھی۔ ساحر سفید کڑھائی والے کرتے اور سیاہ واسکٹ میں ملبوس انتہائی مضطرب دکھائی دے رہا تھا۔ ساحل بار بار اسے دیکھ کر دبی ہنسی ہنس رہا تھا۔ بھائی، آپ کے چہرے پر تو ایسے ٹینشن ہے جیسے نکاح نہیں، بورڈ میٹنگ ہونے لگی ہے۔ ساحل اسے گھورا مگر کچھ بولا نہیں۔ اس کی نظریں بے اختیار رضوان شاہ کی طرف اٹھ گئیں۔ رضوان شاہ آج بے حد مطمئن لگ رہے تھے۔ ان کے چہرے پر وہی فخر تھا جو ایک باپ اپنی اولاد کو خوش دیکھ کر محسوس کرتے ہیں۔ انہوں نے خاموشی سے ساحل کی طرف دیکھا اور بہت ہلکا سا سر ہلا کر جیسے اسے یقین دلایا کہ سب ٹھیک ہے، نکاح شروع کیا جائے۔ قاضی صاحب کی آواز گونجی۔ یاسمہ کی آنکھیں نم ہونے لگی، اس نے بے اختیار پاس بیٹھی ہوئی صدیقہ بیگم کا ہاتھ تھام لیا۔ جی مولوی صاحب شروع کریں۔ رضوان شاہ نے اجازت دی تو مولوی صاحب نے نکاح پڑھنا شروع کیا۔ یاسمہ بنت آصف، کیا آپ کو ساحر شاہ ولد رضوان شاہ اپنے نکاح میں 1 کروڑ روپے حق مہر کے عوض اپنے نکاح میں قبول ہے؟ قبول ہے؟ یاسمہ کا دل اس شدت سے دھڑکا کہ اسے لگا کہ اس کے دل کی یہ گستاخی سب سن لیں گے۔ یاسمہ کے لب کام پہ، قبول ہے۔ اس کی آواز بہت دھیمی نکلی۔ قاضی صاحب نے دوبارہ سوال کیا۔ اس بار یاسمہ کی آنکھوں میں ایک آنسو پلکوں سے ٹوٹ کر ہاتھ پر گرے۔ قبول ہے۔ تیسری بار اس نے آنکھیں بند کر کے وہ لفظ ادا کیا جس نے اس کی پوری زندگی بدل دی۔ قبول ہے۔ پھر قاضی صاحب ساحر کی طرف متوجہ ہوئے۔ ساحر شاہ ولد رضوان شاہ، کیا آپ کو یاسمہ؟ ایک لمحے کو واقعی وقت تھم گیا۔ یاسمہ کا ہر انداز اس کے سامنے آ رہا تھا۔ پھر اس نے دھیرے سے سانس لیا۔ قبول ہے۔ قاضی صاحب نے دوبارہ پوچھا۔ قبول ہے۔ تیسری بار سوال ہوا تو ساحر کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ قبول ہے۔
یہ لفظ ادا کرتے ہوئے اس کے لبوں پر عجیب سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ برسوں کی بے چینی کو آخر کار منزل مل گئی تھی اور اگلے ہی لمحے مبارک سلامت کی صدائیں پورے حال میں گونج اٹھی۔ ساحل سب سے پہلے بھاگ کر ساحر سے لپٹا۔ مبارک ہو بھائی۔ ساحر بے اختیار ہنس پڑا۔ رضوان شاہ آگے بڑھے اور اپنے بیٹے کے ماتھے کو چوم کر اسے سینے سے لگا لیا۔ خوش رہو میرے بچے۔ ساحر نے پہلی بار محسوس کیا کہ شاید آج اس کی زندگی واقعی مکمل ہو گئی تھی۔ نکاح کے بعد یاسمہ اپنی ماں سے لپٹی مسلسل رو رہی تھی۔ صدیقہ بیگم بار بار اس کی بات سہلاتی اور پھر خود ہی رونے لگتی۔ آصف صاحب کو بڑی احتیاط سے ویل چیئر سمیت آگے لایا گیا۔ ان کی آنکھیں مسلسل بھیگی ہوئی تھیں۔ انہوں نے کانپتے ہاتھوں سے یاسمہ کا ہاتھ تھاما، پھر خاموشی سے ساحر کے ہاتھ میں دے دیا۔ میری بیٹی نے بہت دکھ سہے ہیں، اسے کبھی کانٹا بھی چبھنے مت دینا۔ ان کی آواز ٹوٹ گئی۔ ساحر فوراً جھکا، آصف صاحب کے ہاتھ چوم لیے۔ آپ فکر نہ کریں انکل، آج کے بعد ان کی ہر خوشی میری ذمہ داری ہے۔ اس کی آواز میں مکمل یقین تھا۔ ساحر کے کمرے کو نہایت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ سفید گلابوں کی پتیاں بستر پر بکھری ہوئی تھیں۔ ہلکی سنہری روشنی اور سندل کی دھیمی خوشبو پورے ماحول کو عجیب سا سکون دے رہی تھی۔ یاسمہ بیڈ کے بیچوں بیچ بیٹھی تھی۔ اس کا دل مسلسل دھڑک رہا تھا۔ سرخ جوڑے میں لیٹی، ہاتھوں پر گہری مہندی سجائے، وہ اب بھی شاید یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ چند مہینے پہلے تک وہ اسی شخص کے دفتر میں ایک ریسپشنسٹ تھی اور آج اسی شخص کے نام کی دلہن بن چکی تھی۔ دروازہ آہستہ سے کھلا۔ ساحر اندر داخل ہوا، پھر آہستہ آہستہ چلتا ہوا یاسمہ کے قریب آ بیٹھا۔ یاسمہ کے ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے۔ ساحر نے چند لمحے پہلے خاموشی سے دیکھا، پھر بہت دھیمے لہجے میں پکارا، یاسمہ۔ صرف اپنے نام کو اس کے خمار آلود لہجے میں سن کر ہی یاسمہ کی پلکیں لرز گئی۔ ساحر نے نرمی سے اس کا گھونگھٹ پیچھے کیا۔ چاندنی شیشے کے وال سے اندر آ رہی تھی اور اس روشنی میں یاسمہ کا چہرہ واقعی کسی خوابوں کی ملکہ جیسا لگ رہا تھا۔ شرم سے جھکی پلکیں، گلابی رخسار اور لرزتے ہونٹوں کے ساتھ وہ حد سے زیادہ معصوم لگ رہی تھی۔ ساحر کچھ لمحے واقعی اسے دیکھتا رہ گیا، پھر آہستہ سے بولا، پتہ ہے پہلی بار جب میں تمہیں دیکھا تھا تو مجھے اندازہ بھی نہیں تھا کہ ایک دن تو میری پوری زندگی بن جاؤ گی۔ یاسمہ نے دھیرے سے نظریں اٹھائیں۔ ساحر کی آنکھوں میں محبت کے ٹھاٹھے مارتا سمندر تھا۔ تم نے مجھے بدل دیا یاسمہ۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ لوگ کہتے تھے ساحر شاہ صرف بزنس سمجھتا ہے، مگر تم نے مجھے گھر کا مطلب سمجھایا۔ یاسمہ کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ مجھے ڈر لگتا ہے، اس نے وہ مشکل کہا۔ کس بات سے؟ کہیں یہ سب مجھ سے چھن نہ جائے۔ ساحر نے فوراً اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اب تم سے کچھ نہیں چھنے گا، اس نے دھیمے مگر مضبوط لہجے میں کہا۔ نہ عزت، نہ محبت اور نہ میں۔ یاسمہ کی آنکھ سے ایک آنسو بہہ نکلا۔ ساحر نے جھک کر بہت نرمی سے اس کے ماتھے کو چوم کر اسے اپنے حصار میں لیتے اس پر اپنی شدتیں نچھاور کرنے لگا۔ گلاس وال سے جھانکتا چاند شرما کر بدلیوں میں جا چھپا۔ دو محبت کرنے والوں کے ملن کی رات تھی تو چاند بھی ان کے درمیان اپنی چاندی پھیلا کر خلل نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ کیسی لگی آپ کو یہ رومانوی کہانی؟ یاسمہ اور ساحر کی محبت اور قسمت کا سفر آپ کے دل کو چھو گیا؟ اپنے خیالات کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ اگر ایسی دلچسپ رومانوی کہانیاں پسند ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئکن ضرور دبائیں۔ اگلی کہانی میں جلد ملاقات ہوگی۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔